کانفرنس سے جو آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے تھے، اور اس سے پہلے بھی ہم اسی حوالے سے غربت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہیں، کچھ بات کر لیتے ہیں جناب. آج چونکہ جمعہ ہے اور جمعے کو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم خاص طور پر ایسا ٹاپک لے کر آتے ہیں جس کے اوپر ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی جا سکے. تو آج بھی ایک بڑا ہی دلچسپ اور کہہ لیں کہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اسلام میں جو بچوں کے نام رکھنے کی کیا اہمیت ہے، کب نام رکھنا چاہیے، کس طرح کا نام رکھنا چاہیے، کون کون سے ناموں سے منع کیا گیا ہے، ان تمام تر چیزوں کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مفتی بہرام شاہد صاحب ہیں، اور حافظ شفیق الرحمان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بہرام صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، شفیق صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بہرام صاحب آپ ہی سے سٹارٹ کروں گی. اسلام میں بچوں کے نام رکھنے کا کیا تصور پایا جاتا ہے، یہ ذرا بتائیے گا ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے جس کی ابتدا نہیں اور ایسا آخر ہے جس کی انتہا نہیں. درود و سلام اس ذات پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور آپ کی وساطت سے آپ کی جمیع آل اور جمیع اصحاب پہ. نام جو ہوتا ہے یہ کسی بھی شخصیت کا ایک بنیادی حصہ ہوتا ہے. مسمات کے لیے اسم ہوتا ہے. جب تک نام نہیں ہوگا تب تک وہ جس کا نام ہے اس کی شخصیت کا پتہ نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک کی آیات دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین دیکھیں، تو سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق فرمایا، مسجود ملائک بنایا، فرشتوں پر فوقیت دی، اس کی ایک حکمت قرآن کیا بیان کرتا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو نام سکھائے جی، جو فرشتے نہیں جانتے تھے. تمام اشیاء کے وقت نہیں ہے کہ ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے، یعنی کہ نام کی تعلیم دی اللہ نے کہ یہ نام ہے. ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے قرآن کے اندر دیکھیں اللہ فرماتا ہے اس نے تمہارا نام بھی مسلمان رکھا، دین کا نام اسلام رکھا. تو نام کی بڑی اہمیت ہے. نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بچے کا اس کے باپ پر جو سب سے پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے جب پیدا ہوتے ہیں اور آپ کے پاس لایا جاتا ہے، پوچھتے ہیں کیا نام رکھا، کہا جاتا ہے حرب نام رکھا، مختلف روایتیں ہیں. تو آپ نام تبدیل کر دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ نام رکھا جائے، کیونکہ نام کی شخصیت پر اثر مرتب ہوتے ہیں. اچھا ہوتے ہیں. اچھے نام کی شخصیت، مثال کے طور پہ ایک روایت ملتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کا موقع ہے، مکہ سے سفیر آ رہے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اور اتنے میں نا ایک صحابی آئے، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت سہیل آئے. ٹھیک ہے. تو آپ فرمانے لگے، سہیل کا مطلب ہوتا ہے سہل، آسانی، حل. تو آپ نے فرمایا اب سہیل آ گئے ہیں، لگتا ہے مسئلہ حل ہو جائے گا. یعنی کہ اچھے انداز جو لیے جا رہے ہیں، ناموں کا شخصیات پہ اثر مرتب ہوتا ہے. یہی وجہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کو سب سے اچھا نام کیا لگتا ہے؟ عبداللہ. سب سے اچھا نام کیا رکھتا ہے؟ عبد الرحمن اللہ کو لگتا ہے. اور نام دیکھیں ایک جگہ پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں اونٹنی کا دودھ دونے کی بات آئی، آپ نے فرمایا کون نکالے گا؟ اچھا. ایک شخص کھڑے ہوئے، میں کیا نام ہے آپ کا؟ کہا جی مرہ. آپ نے فرمایا رہنے دو. اچھا یہ صرف ایک سمجھانے کی حد تک تھا. مرہ کا معنی ہوتا ہے کڑوا، آپ نے کہا رہنے دو. اچھا. ایک شخص اور کھڑے ہوئے، کیا نام ہے جی؟ انہوں نے اپنا نام حرب بیان کیا. حرب کا مطلب ہے جنگ جو. آپ نے فرمایا رہنے دو. ایک شخص اور کھڑے ہوئے، ان کا نام تھا یعیش، اس سے ملتا جلتا. اس کا مطلب ہوتا ہے زندگیوں والا، خوشیاں دینے والا، شادمانیوں والا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ نکالو. انسان کی طبیعت خوش ہوتی ہے اچھے ناموں سے. قرآن پڑھ کے دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ کو رحمان کہو یا اللہ کہو، اسماء الحسنہ اس کے ہیں، اچھے نام اس کے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء دیکھیں. اور قرآن کا ایک انداز اور دیکھیں، سورہ حجرات پڑھیں. اللہ فرماتا ہے کہ ایمان کے بعد برا نام، کتنی بڑی یہ ناانصافی ہے کہ ایمان کے بعد انسان برا نام رکھے کسی کا. یعنی کہ انسان کو سکھایا جا رہا ہے طنز کے لیے کسی کا نام چینج نہیں کرنا. ایک ہوتا ہے محبت میں نک نیم دینا، وہ اور چیز ہے، لیکن جو نام بگاڑ دیتے ہیں، نام بگاڑنا تانے کے لیے وہ جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے. ویسے محبت میں انسان کسی کو تخفیف کر دیتا ہے, ترخیم کر دیتا ہے, وہ ایک اور چیز ہے, لیکن طنز کے لیے کسی کے نام کو بگاڑنا, یعنی کہ انسان ناراض ہو جائے گا اس بات پر کہ اس کا نام بگاڑا گیا ہے, اور انسان خوش ہو جائے گا اس بات پر کہ اسے اچھے نام سے یاد کیا گیا ہے. تو نام کا شخصیت پر اس طرح اثر ہوتا ہے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں ایک شخص کا نام ہے, مثال کے طور پہ فضل نام ہے اس کا, اور وہ ہے بھی بڑے فضل والا, لوگوں کو درگزر کرتا ہے, معاف کرتا ہے, تو کہنے والے کیا کہتے ہیں, یہ اسم بمسمى ہے, کہ جیسا نام ہے ویسے ہی اس کی شخصیت مزاج ہے. تو یہ بڑے بزرگ ہمارے کہتے ہیں کہ نام کا بڑا اثر ہوتا ہے, اور آپ کی شخصیت پر بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کے مزاج کے اوپر بھی اس کا نا اثر پڑتا ہے, کہ ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے جو کہ ہیوی ہوتے ہیں. شفیق صاحب آپ سے بات کروں گی, خاص طور پر کہا جاتا ہے جی جو نبیوں کے نام ہے یا صحابہ کرام کے نام ہے وہ رکھنے چاہیے, نہیں رکھنے چاہیے, اور جیسے کہا جاتا ہے کہ بہت جو ہیوی نام ہوتے ہیں وہ نہیں رکھنے چاہیے, اس سے بچہ بیمار رہتا ہے یا باقی معاملات بھی خراب ہو سکتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات کی جائے نام کی تو سب سے پہلے دیکھیں آپ کا نام آپ کی پہچان ہے. جیسے آپ کی شخصیت کے لیے آپ کا لباس ہے, آپ کی شخصیت کے لیے آپ کی زبان و بیان ہے, اسی طرح آپ کے نام سے پتہ چل جاتا ہے یہ کون سے مذہب اور کس آدمی کس سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو سب سے جو پیارے نام ہے وہ اسلامی نام ہے. اسلامی نام میں سب سے پیاری نسبت اللہ کی طرف ہے. بے شک. دیکھیں میں نے جس وقت اپنے بیٹے کا نام رکھنے کے لیے دیکھا, سوچا, تو ایک نام تھا عبداللہ اور ایک نام تھا عبد الرحمن. ٹھیک ہے. اب ناموں میں عبداللہ اور عبد الرحمن پسند تھا. میں نے تھوڑا سا اور تتبع تفکر کیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کو نام عبداللہ اور عبد الرحمن پسند ہے, لیکن شخصیت محمد پسند ہے. تو ہم نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. ٹھیک ہے. صرف اس چیز کو سامنے رکھ کے, اور اس کا بڑا اثر پڑتا ہے, جیسے کہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی سارے نام بدلے ہیں. اس میں سب سے پہلا تو اصول یہ ہے کہ اسلامی نام ہو. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ انبیاء اور صحابہ کرام صلحاء کے نام پہ نام ہو. اسی طرح تیسرا یہ ہے کہ ناموں میں عاجزی انکساری ہو. اوکے. چوتھی بات یہ ہے کہ ناموں میں کوئی تکبر نہ ہو, جیسے ذیشان ہے, شان والا. بھئی شان والا میرا رب ہے. اچھا, یہ تکبر والا یہ نام ہے, تکبر والا نام ہے. ذیشان تکبر میں شان والا. اوکے. اسی طرح جس میں نافرمانی کا مدر ہو, آسیہ ہے. اللہ کے رسول نے جمیلہ نام اس کا بدل کے رکھ دیا. اچھا. اسی طرح جس کے نام میں شرک کی آمیزش ہو, یا اللہ کے علاوہ, جیسے عبداللہ ہے, اللہ رکھا ہے, اب پیرا دیتا ہے, پیر بخش ہے, خدا بخش ہے. اسی طرح لوگ عبد النبی رکھ لیتے ہیں, عبد المصطفیٰ رکھ لیتے ہیں. یہ نام اس سے اور پھر اسی طرح کچھ نام ایسے ہیں جو جہالت پر مبنی ہے. اور سب سے غلط بات جو آج کے زمانے میں جا رہی ہے وہ حروف ابجد کی بنیاد پہ نام رکھنے. مثلا سین سے نام اچھا رہے گا, کاف سے نام اچھا رہے گا. یہ بچہ آج پیدا ہوا ہے, اس کو اس حساب سے اس کا دن دیکھو, اس کا وقت دیکھو, اور لفظ جو ہے نا اس کے ہر حروف کے حساب سے. حالانکہ حروف ابجد سے ناموں کا سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو رکھ رہا ہے وہ اللہ کے ہاں مجرم بھی ہے اور دنیا کا بھی مجرم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک صاحب آیا, اس نے اپنے بیٹے کی شکایت کی. ٹھیک ہے. تو بیٹے کی شکایت کرنے کے بعد جس وقت وہ معاملہ اس کے سامنے پہنچا تو دیکھا, اس نے کہا دیکھیں یہ میرا مجرم ہے, میرا باپ. ٹھیک ہے. میرے باپ نے میرا نام اچھا نہیں رکھا, میرے باپ نے میری تربیت اچھی نہیں کی, اور میرے باپ نے میری ماں اچھی تلاش نہیں کی. آپ اندازہ کریں کہ ناموں کا اس طریقے سے, حتیٰ کہ نام بدلے بھی جا سکتے, لیکن حروف ابجد سے رکھنا, اور پھر کفار کے ناموں سے نام رکھنا, اور اسی طرح ایسے نام رکھنا جو زمانے کے جن کا کردار کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو ظالم قسم کے لوگ ہیں, جن کے معنی بھی کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں کوئی آدمی اسی طرح نام رکھ لیتا لاریب. ہاں. دنیا میں آپ بتائیں کوئی بندہ لاریب ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی نام رکھ لیتا ہے سبحان. اسی طرح میں یہ بھی بات سامنے ہمارے ہاں, یہ نام نہیں رکھنے چاہیے, یہ نام نہیں رکھنے, یہ سبحان لاریب یہ نہیں رکھنے چاہیے. اور ایک نام اور جو چیز ہے بنیادی بہت بڑی, اہل بیت ہماری آنکھوں کے نور اور دل کے سرور. بے شک ایسے ہی. اصل ان کا نام انہی کے ناموں سے رکھا جائے. کمپنی کا نام جب رکھتے ہیں اور ٹائٹل 2-3 اور لفظ شامل کر دیتے ہیں, وہ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. دیکھیں مثلا رحمت علی, ہاں, رحمت کس کی ہے؟ اللہ کی.
तो हम रहमत अली। फकीर हुसैन, कुरान कहता है कि अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, तुम सारे अल्लाह के फकीर हो। इसी तरह मुस्तनसर हुसैन, ये तमाम वो नाम। इसी तरह नूर फातिमा, भाई हम अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, अच्छा, कितना प्यारा नाम है हसन। मतलब ये जो नूर फातिमा, ये इस तरह ये ईमान नहीं लगाना चाहिए, ईमान आप कह रहे फातिमा, हैं। आप देखें ईमान फातिमा रखा कैसे, मतलब आप कह रहे हैं नहीं लगाना चाहिए। हाँ, ये नहीं लगाना, नहीं लगाना उसकी चाहिए, वजह ठीक यह है। कि कितना प्यारा नाम है हसन, कितना प्यारा नाम है हुसैन है, हुसैन, बेशक कितना है, प्यारा नाम है अली, फातिमा, हाँ। और कितना प्यारा नाम है ज़ैनब। इस तरह के क्या कहेंगे आप? हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। गुलाम सरवर साहब है, उनसे बात करते हैं, फिर मैं बहराम साहब की तरफ जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? जी शुक्र है अल्लाह का, क्या कहना चाहेंगे? ये हाफिज साहब से बात करनी है। जी जी करें बात। कल बिलाल कुतुब प्रोग्राम में इनसे बात हुई थी, तो इन्होंने कोई हल नहीं बताया मेरे मसले का। क्या मसला था आपका? मेरा हवाई चीजें घर में आ गई हुई है। ठीक है, आपको हवाई चीजों का जो है ना हल बता देते हैं। गुलाम सरवर साहब, पहले भी इनसे हमारी बात हुई थी और उन्होंने बताया था आपको। गुलाम सरवर साहब हाँ। देखे 5 से 7 मिनट वो सवाल करते रहे जी, लेकिन आपने सिर्फ हवाई चीज अभी मैं अभी बहराम साहब की तरफ जाऊंगी। बहराम साहब आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, ये जो कह रहे हैं कि नूर फातिमा या इस तरह नाम नहीं रखने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये उनका अपना नुक्ता नज़र है, हमारा थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ होगा। अच्छा, इतनी बात पे तो मैं इत्तिफा करूंगा कि जो हरूफ अबजद वाले हैं, सितारों वाले हैं, उस पर तो मैं इत्तिफा करूंगा कि उसको तो वो कोई शरी तौर पे तो नहीं है। अच्छा, वो नहीं हमें शरीयत में मिलता। लेकिन जिस तरह